فرما دنیا میں بلندی ہماری ہے، دنیا میں رفعت ہمارے لیے ہے، دنیا میں عروج فقط اسلام کا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سب شراب ہے، خواب ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے مسلم امہ کو پیغام دیا کہ حالات میں اگر کہیں بظاہر ناہمواری بھی آ جائے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قائد اہل سنت امام احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی نے سازشوں، یورشوں اور آندھیوں اور طوفانوں کے مقابلے میں یہاں ہی نہیں دیار غیر میں بھی یہ پیغام دیا تھا کہ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّابَتْ فَيَذْهَبُ الْجُفَاءُ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جھاگ ہے بھاگ جائے گا اور جو خاموش پانی ہے وہی زمین کا وارث قرار پائے گا۔ کئی جھاگ اڑ چکے ہیں اور انشاءاللہ باقی جھاگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ آج بھی میرے کانوں میں قائد کا وہ جملہ ہے جو فکر اقبال سے دیتے ہوئے انہوں نے سنی کانفرنس میں کہا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے کرسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ انشاءاللہ ان کا دیا ہوا یہ جذبہ جس کا ماخذ وائٹ ہاؤس نہیں اللہ کا قرآن، جس کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ان رفعت لنا، بلندی ہمارے لیے ہے، عروج ہمارا ہے، مستقبل اسلام کا ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ وَإِنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ، یہ ہمارا دین ہے جس دین کو یہاں دنیا میں بھی عروج ملنے والا ہے اور عقبہ میں بھی عروج ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کے پورے مضمون کو سامنے رکھیے اور فکر نورانی کی جو جھلک ہے اس کو محسوس کیجیے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فرمان طبرانی نے موجم کبیر میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جب بھی اہل کتاب یہود و نصارہ کو خطاب کیا، کہتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، کہتے ہیں تورات میں جب بھی یہود سے خطاب کیا گیا تو رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ بھی ان کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اور قرآن میں 88 مرتبہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ یہود کو خطاب میں اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا المساکین، اے مسکین لوگوں۔ ان سے گفتگو کرتے وقت رب نے انہیں مسکین کہا، اور اس امت سے گفتگو کرتے وقت رب ذوالجلال نے 88 مرتبہ انہیں اپنے نام سے یاد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنین۔ مومن تو رب کا اپنا نام ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ مومن اللہ کا اپنا نام ہے، اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں سے گفتگو کرتے وقت رب نے انہیں جب اپنا نام دیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس رب نے دنیا میں ہمیں اپنے نام سے آواز دی ہے وہ عقبہ میں بھی ہمیں عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ اس بنیاد پر اس دنیا کی زندگی میں اگرچہ کچھ مشکل مقام آ بھی جائیں، آزمائشیں آ جائیں اور بظاہر ہمارے لیے بہت سے مصائب کا سلسلہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس واسطے کے خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں ان لوگوں کو جو شکر بے لگام بنے ہوئے ہیں، بڑھوڑے ہیں، رب دین سے ٹکرانے والے ہیں، ان کو مسکین کے لفظ سے یاد کیا ہے اور عزتوں عظمتوں کا وعدہ اپنے محبوب کے غلاموں سے فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت قائد اہل سنت امام احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سیاسی جد و جہد میں بھی عملاً ان روحانی امور کو پیش نظر رکھا ہے۔ جب کچھ مشورہ دینے والے مشورہ دیتے تھے کہ یہ دنیا ہے اور دنیا کے اسباب کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے اور کہیں مفادات کے لیے کوئی نرم گوشہ بنانا چاہیے، جس وقت ضمیر کے سوداگروں کی طرف سے مختلف قسم کی آوازیں اٹھتی تھی، جس وقت پوجا سیاست
انسانوں کی خرید و فروخت کا بازار بن چکا تھا، ان حالات کے اندر بھی حضرت قائد اہل سنت کا رخ حرم شریف کی طرف تھا۔ ان حالات میں بھی آپ کے سامنے گنبد خضرا کا جلوہ تھا، اور ہزاروں بار انہوں نے پاکستان کی فضا میں اس آواز کو بلند کر دیا کہ ہماری جانوں کا سودا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکا ہے، دنیا کا کوئی خریدار ہمیں خرید نہیں سکتا۔ اس واسطے ان کی عرس مقدس کی تقریب میں آج ان کا نام لیتے وقت بھی ہر ادب سے چکتا ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑھیرے یا دنیا دار کی تعریف میں مصروف نہیں ہے، ہم اس انسان کا نام لے رہے ہیں جس نے کوچہ سیاست میں کئی سال گزارے ہیں مگر ان کے دامن پر ایک داغ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ کوچہ سیاست میں رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہے ہیں اور آخری سانس تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس انداز میں دیتے رہے ہیں جس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل اور اس کے حواریوں کو اسلام کی دعوت دیتے نظر آ رہے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں جن کی کوشش کا منہ بول کر ثبوت 73 قائم ہے، وہ دو قومی نظریے کی آواز جو فارن کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ دو قومی نظریے کی آواز جس کو لے کر محمد بن قاسم سندھ کی طرف پہنچے تھے، وہ دو قومی نظریے کی آواز جو اکبر کے مقابلے میں مجدد ثانی نے پیش کی تھی، وہ مقدس نظریہ جو امام فضل حق خیر آبادی نے پیش کیا تھا، وہ نظریہ جس کی اذان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی متعدد کتابوں میں دی تھی، اس نظریے کی ترجمانی سوشلزم اور کمیونزم کے مقابلے میں اس ایسے قریب میں نے کی ہے، اس مرد حق کو امام شاہ احمد نورانی صدیقی کہا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان میں ہمیں تشخص فراہم کیا، ان کی جد و جہد نے اہل سنت کی تاریخ کا ایک روشن باب رقم کیا، ان کی جد و جہد صداقتوں کی حمایت کی جد و جہد ہے، یہ وہ قیادت اور برملا وہ آواز قرار پائی ہے کہ جس کی وجہ سے صداقت، عظمت، استقامت اور جرأت کا ہر طرف بول بالا ہوا ہے۔ مسجد و محراب اور منبر کی آبرو اور اس کی ترجمانی کا جو حق تھا، امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماحول میں وہ حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی شخصیت ایک فرد نہیں بلکہ ایک سیاست کے جہان کا پورا پورا پھاٹ ہے جس میں آپ نے کتنے خبیب ہیں کہ جن کو بولنے کا سلیقہ دیا، کتنے لکھاری ہیں جن کے قلم کو لکھنے کی جرأت عطا کی، کتنے لوگ ہیں جن کو منبر و محراب سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند کرنے کا جذبہ عطا فرمایا۔ اس بنیاد پر یہ ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے کہ جس باب کے زیر سایہ ہم اپنے مستقبل کو استوار بھی کر سکتے ہیں اور اجاگر بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم آئین کی اس شک کو دیکھتے ہیں جس میں مسلمان کی تاریخ شامل کروائی گئی تھی۔ ہمارے تاریخ کے روشن افواہ میں سے وہ ایک باب ہے، اور ہم اس وقت یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں کہ یہ قائد اہل سنت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ مسلمان کی تاریخ میں یہ الفاظ داخل کیے گئے کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا آخری نبی مانتا ہو۔ یہ آخری نبی کے جو الفاظ بظاہر تو کلمہ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں محمد رسول اللہ کا ترجمہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن
یہ ساتھ آخری چیز جو قائد لگائی، اور اس کے پیچھے جو جد و جہد ہے، اس کے لیے جو پارلیمنٹ کی تقریریں ہیں، پارلیمنٹ سے باہر ہزاروں میل کا جو سفر ہے، اور اس کے ہمراہ جو قرآن و سنت کے علوم میں مہارت ہے. آج قیادت کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کے تقاضے وہ بڑے مشکل ہیں. جو شریعت کے علوم کی الف با سے بھی بے خبر ہو، وہ قرآن کے حوالے پیش کرنا چاہے تو یہ ایک ایسا عمل ہو کہ جس کو سراسر دھاک یا فریب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. مگر کائنات نے دیکھا، میں کافی سالوں تک تلاش کرتا رہا کہ یہ جو ساتھ قید لگائی گئی یقیناً یہ قرآن کا بھی تقاضا ہے، سنت کا بھی تقاضا ہے، اور محمد رسول اللہ کے مفہوم کا بھی یہ تقاضا ہے. لیکن بعین ہی یہ الفاظ ملنے چاہیے کہ جس میں یہ تذکرہ موجود ہو کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے. تلاش کرتے کرتے مستدرک للحاکم میں مجھے وہ حدیث مل گئی جس کے اندر 73 کے آئین کی اس شک کا پورے کا پورا منظر مجھے سامنے نظر آیا. میں نے سوچا کہ ہمارے شاید کتنے روشن دماغ تھے اور کتنا شریعت کا مطالعہ تھا. ایک طرف بساط سیاست، شرق و غرب کے حالات، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں گلوبل ویلی میں مسلم امہ کا ہر مسئلہ اور اس کے حل کا جذبہ ان کے سامنے تھا، اور دوسری طرف قرآن و سنت کے علوم کے لحاظ سے کتنی مہارت رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمائی تھی. وہ آیت جس کا تذکرہ آیت ختم نبوت کے طور پر کیا جاتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس کے شان نزول کے لحاظ سے بھی مختلف تفاسیر میں یہ حدیث موجود ہے. مستدرک للحاکم کے اندر باقاعدہ باب ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی الفت میں گرفتار ہو چکے تھے اور سرکار کے پاس ہی رہا کرتے تھے. ان کے خاندان کے لوگ ان کو واپس لینے کے لیے آئے. جب وہ پہنچے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تھے. اٹھ کے ان سے ملاقات ہی نہیں کی کہ کہیں محبوب کی تعظیم میں کچھ فرق نہ آ جائے کہ اپنے آئے ہیں اور سرکار کی عدالت سے دربار اٹھ کے ان کو جا کے ملنا شروع کر دیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا من ہؤلاء، زید یہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اولئے ابھی و امی و اخی و عشیرتی. محبوب ان میں ایک میرے والد صاحب ہیں، ایک میرے چچا جان ہیں، اور ایک میرے بھائی ہیں، اور باقی سارے خاندان کے لوگ ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون یاد ہے سلم علی ہؤلاء، زید اٹھو انہیں جا کے ملو تو صحیح. اب جب حضرت زید کی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ سب حضرت زید کو ذہنی طور پر آمادہ کرنے لگے کہ یہاں بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، گھر سے دوری بھی ہے، چلو باپ کی شفقت، چچا کا پیار، خاندان کی الفت، وہ سب کچھ تمہارے انتظار میں ہے. کتنی دیر ہو چکی ہے کہ تم یہاں بھی موجود ہو، تمہاری ماں تمہارے انتظار میں ہے، بھائی تمہارے لیے منتظر بیٹھے ہیں. اس عاشق صادق کا جواب کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ما اريد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا، جو محبت مجھے سرکار سے ملی ہے اس کی عوض میں دنیا سے کچھ بھی نہیں مانگتا. تم مل گئے تو دھولتے تو نین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ سرکار ملے ہیں، مجھے کسی اور کی بیماری نہیں ہے. میں نہ باپ کو دیکھوں گا، نہ چچے کو، نہ بھائی کو، نہ خاندان کو، نہ اپنی ماں کی محبت کو، بس یہی موقع ہوں اور یہی کہو گے رہ گیا. اب وہ سارے اٹھ کے ہمارے محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ان موتوں کا ہم یہ اپنا بچہ لے جانا چاہتے ہیں اور جو چاہو ہم قیمت پہ دیں گے. سونا مانگو سونا دیں گے، چاندی چاہو چاندی دیں گے، لیکن اس کو ہمارے ہمراہ بھیج دو. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی ضرورت نہیں، چاندی کی بات مت کرو، یہاں مال کا تذکرہ نہ کرو، میں یہ تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، مگر ایک شرط تمہیں پورا کرنی ہوگی.
وہ شخص کیا ہے؟ مدینہ شریف کے آفاق میں جو جملہ صدیوں پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے بولا تھا، پاکستان کی پارلیمنٹ پہ اس کی بات امام نورانی کے لہجے میں موجود تھی۔ پاک محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیاء اللہ ورسلہ، تو اس وقت تک میں زید کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا جب تک کہ تم گواہی نہ دے دو کہ خدا ایک ہے اور میں اس کے نبیوں میں سب سے آخر ہوں۔ مجھے تم جب تک آخری نبی نہ مان لو، آخری رسول نہ مان لو، اللہ کی وحدانیت کے ہمراہ میری ختم نبوت کا تم اقرار نہ کر لو، اس وقت تک تمہیں مسلمان نہیں مانوں گا، تمہیں مسلمان نہیں سمجھوں گا، جو کچھ بھی دو گے وہ قبول نہیں کروں گا۔ حضرت زید کو صرف ایک شخص پر تمہارے ساتھ بھیج دوں گا جو زید کا نتیجہ ہے، اس نتیجے کو تم بھی قبول کر لو۔ آج سے 14 صدیاں پہلے جو بات مدینہ شریف کے آفاق میں گونج رہی تھی، یہ ہے وطنی سیاست۔ حضرت امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے جو کوٹہ سیاست میں قدم رکھا تھا، تو انہیں علوم کو متعارف کروانے کے لیے، انہیں حقائق کو توانا کرنے کے لیے اور اجاگر کرنے کے لیے کہ جو وہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان سے مسلمان ہونے کی تعریف ذکر کر رہے تھے، بہو پاکستان کے آئین میں اس تاریخ کو جس شخص نے اس ملک کے ایوانوں کے اندر بھی اجاگر کیا ہے، اس عظیم قائد کو امام احمد نورانی صدیقی کہا جاتا ہے۔ اس واسطے یاد تو آتی رہے گی کہ ایک ایک قدم کتنا سچائی پہ مبنی تھا، ایک ایک دورہ کتنے حقائق کو دوبارہ کرنے کے لیے تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک سال تو کیا، ایک ایک ہفتہ اور ایک ایک دن کس قدر حقائق کی جلوہ گری اور حمایت کے لیے تھا۔ اس بنیاد پر آج بھی اس وقت کے حالات کے اندر جب آندھیاں ہیں، فتنے ہیں، حادثے ہیں، شور سے ہے، نام نہاد روشن خیالوں کے حملے ہیں، بدعقیدگی کا گندا سیلاب ہے اور بدعملی کے جو خرافات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان سب سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں فکر امام احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ آج ان کے دیے ہوئے جذبے کو آگے ان کے اس فیض کی شکل میں جو اپنی تنظیمات کی روشن وراثت کی شکل میں امت کو دے کر گئے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کے نتیجے میں ہے۔ آج کے ان حالات کے اندر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، فکری طور پر بھی اور پھر دوسری طرف اعتقادی اور عملی طور پر بھی مسلم امہ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے قائد کا عمل، ان کا معاملات کے اندر اسلام کی غلبہ کی کوشش کے لیے ہر وقت متوجہ ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 مراحل ہیں ان کی شخصیت کے اندر۔ وہ مراحل ہر تاریخ، ہر تقریر، ہر تحریک اور ہر پریس کانفرنس اور ہر میسج میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج انہیں کے زیر سایہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اصلاحات اربع جو کہ صوفہ کا نصاب ہے، جو دار اعظم کا نصاب ہے، جو بدر و حنین کا نصاب ہے، اور وہی قیامت تک کے لیے اسلام کی نشت ثانیہ کا ہمارے لیے نصاب ہے۔ وہ اصلاح عقیدہ بھی ہے، اصلاح عمل بھی ہے، اصلاح معاملات بھی ہے اور اصلاح نظام بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اندر مجبور طور پر وہ تحریک اور دعوت موجود ہے جس کے لیے ہمارے قائد نے آخری سانس تک کام کیا اور جد و جہد کے لحاظ سے لوہا منوایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ان کی قبر سے وہی خوشبو آتی ہے۔ کیا خوب کہا تھا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے، حکم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے، سردیے برکت سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خواب میں سب سے بھی اپنا سوچ ہو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی غربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا صبائے زندگی پاتا ہے یہ، اے لحظ اس غربت آشفتہ کی شرازہ بن
بانٹتی ہے، دردنے دردوں میں یہ اپنی تمن، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ اسی بنیاد پر قافلہ سلامت ہے، حضرت کے صاحبزاد خان صاحب موجود ہیں، یہ عقیدت مندوں، مریدین اور منسلکین کا جمع مخیر ہے، ان کے افکار کے پھول دستے اور گلاب ہمارے دماغوں میں ہیں، ان کی فکر کی حرارت ہمارے سینوں میں ہے۔ اس واسطے اس وقت کا کوئی راہنچار ہماری ہمتوں کو پست نہیں کر سکتا، صرف مربوط منظم طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر آج کے اس روشن دن میں اپنے اشعار کی شکل میں اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ قائد عالی تھا وہ اور رہبر ذیشان تھا، ملت پیدا کی وہ ایک باقی برہان تھا، کتنے سینوں میں ہے پائی بہت سے شان زندگی، کتنے سینوں میں ہے پائی بہت سے شان زندگی، مرکز رشد و ہدایت چشمہ ایمان تھا، اللہ اللہ چہرہ پرنور پہ رنگے جوان، پیکرے خاکی تھا لیکن آیا رحمان تھا، سیدی صدیق اکبر کا وہ فرزند جلیل، سیدی صدیق اکبر کا وہ فرزند جلیل، عزت و ناموس نبی کے لیے قربان تھا، سیدی صدیق اکبر کا وہ فرزند جلیل، عزت و ناموس نبی کے لیے قربان تھا، کربلائے وقت میں وہ وارث حضرت حسین، وہ یزیدوں کے لیے ایک موت کا پیغام تھا، اس کے اچھا کلام پڑھ رہا ہے۔ کربلائے وقت میں وہ وارث حضرت حسین، وہ یزیدوں کے لیے ایک موت کا اعلان تھا، اس کے لہجے میں مجدد الف ثانی کی گرج، وہ امام فضل حق کا باقی عنوان تھا، اہل سنت کی صداقت کا مظہر اس کا وجود، مسلک احمد رضا کی بحر میں پہچان تھا، حد سے زد کے موسموں میں وہ بہارے پرفروز، خارزار وقت میں وہ سنبل و ریحان تھا، زندگی بھر اس کے لب پہ تھا نظام مصطفیٰ، نفرتوں کے دور میں وہ نغمہ باران تھا، کتنے طوفانوں کا رخ بدلا تھا اس کی سوچ نے، کتنی راتوں کے لیے وہ فجر کی آذان تھا۔ کیا بات! آج ہمیں پاکستان میں کتنے پہ کتنا چڑھا نظر آتا، ابھی چند سال نہیں گزرے جب حضرت قائد کا صاحبان ہمارے سروں پر تھا، ان کا ایک بیان کئی کی فتنوں کے رخ موڑنے کے لیے کافی تھا۔ آج چاروں صوبوں میں، کراچی میں، پاکستان میں، عالم اسلام میں جب بھی کوئی ضرب لگتی ہے تو ہمیں قائد اہل سنت کی طرف تصور جاتا ہے، کتنے طوفانوں کا رخ بدلا تھا اس کی سوچ نے، کتنے طوفانوں کا رخ بدلا تھا اس کی سوچ نے، کتنی راتوں کے لیے وہ فجر کی آذان تھا، اس کا مشن دنیا بھر میں رحمتوں کا سائبان، دردمندوں کے لیے وہ درد کا درمان تھا، دل کے 14 سبق ہو جاتے تھے روشن اس گھڑی، جس گھڑی اس کی زبان پہ بولتا قرآن تھا، شیر آصف کیا بتائے ان کی قدر منزلت، وہ یقیناً سرور کونین کا فیضان تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔